سمندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں دریا تو بہت سے، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خوبصورت دین جو پوری دنیا کے انسانوں کو عطا فرمایا، اس دین کی آبیاری، اس دین کی حفاظت، اس دین کی تبلیغ، اس دین کی اشاعت، اس دین کی سیرت، یہ تمام کی تمام ذمہ داریاں ساری دنیا کے انسانوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں میں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں ان کو عطا کی گئی ہیں۔ دین کی برکتیں ساری دنیا کے لیے ہیں، وہ رحمت للعالمین ساری دنیا کے لیے بن کے آئے ہیں۔ بے شک ہمارا رب پوری کائنات کا پالنہار ہے، لیکن اسلام کی جو بات ہے، دین کی اشاعت کی جو بات ہے، اسلام پر جو پہرے داری کی بات ہے، اسلام کی جو اخلاق اور آداب لوگوں کے سامنے رکھنے کی بات ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی جو بات ہے، اس کی ذمہ داری محمد رسول اللہ نے اپنے عاشقوں کو عطا فرمائی، اپنے غلاموں کو عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عاشق ہوتا کیسا ہے؟ عاشق جو ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے؟ اس کو اپنے محبوب کی ہر ادا پسند ہوتی ہے۔ عاشق کو اپنے محبوب کی ہر ادا پسند ہوتی ہے۔ اگر محبوب جس طرف جاتا ہے عاشق بھی ادھر ادھر پیچھے جاتا ہے۔ محبوب کو جو کھانا پسند ہے عاشق کو بھی وہی پسند آنے لگتا ہے۔ محبوب کو جو علاقہ پسند ہے عاشق کو بھی وہی پسند آنے لگتا ہے۔ محبوب کو جو زبان پسند ہے عاشق کو بھی وہی زبان پسند آتی ہے۔ محبوب کو جو کپڑے اچھے لگتے ہیں عاشق بھی وہی کپڑے پہنتا ہے۔ محبوب جیسا چہرہ بنانا چاہتے ہیں عاشق بھی وہی چہرہ بنانا چاہتا ہے۔ پتہ لگا کہ عاشق تو ہوتا ہی وہی ہے جو محبوب کے پیچھے اس کی ڈگر کے اوپر چلتا ہے۔ ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوگا ظاہر سی بات ہے اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا دیکھنا، اس کا لکھنا، اس کا کاروبار کرنا سارے کے سارے سنت کے مطابق ہوں گے۔ جو اپنے محبوب کا عاشق نہیں بن سکتا اور صرف زبان سے کہتا رہے محبوب کو کہ مجھے تجھ سے عشق ہے، مجھے تجھ سے عشق ہے۔ عشق بھی دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک عشق مزاجی، بندے کو کسی عورت سے پیار ہو جائے، کسی عورت کو کسی مرد سے پیار ہو جائے، یا اپنی گاڑی سے پیار ہو جائے، اپنے کپڑوں سے پیار ہو جائے، اپنے علم سے پیار ہو جائے، اپنی خوبصورتی سے پیار ہو جائے، یہ عشق مزاجی ہے۔ مطلب صرف ایک چیز سے ہی محبت ہے اس بندے کو، اور ایک ہوتا ہے عشق حقیقی۔ کون سا جی؟ دنیا میں یاد دنیا عاشقوں کو ہی رکھتی ہے، جو عاشق نہیں ہوتے ان کو کوئی یاد نہیں آتی۔ یہ جو میں نے کلندر پر شعر پڑھا، کلندر جو عاشق ہوتا ہے نا اپنے معیار میں، اپنی چال ڈھال میں، اپنی گفتگو میں، اب جس کو عشق کرنا ہی نہ آتا ہو وہ تو بندہ ہی نکمہ ہے، بیکار ہے، بے ایمان ہے، وہ دوگلا ہے۔ جس کو عشق کرنا ہی نہیں آتا، عشق کے آداب ہی نہیں آتے۔ ارے عشق تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اپنے محبوب کو اپنا محبوب بنایا، سب سے پہلے خود عشق کیا تاکہ بندوں کو آداب عشق جو ہے وہ آ جائے۔ کہانی پرانے پاک کی، ارے دنیا میں سلام
کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر چھوٹا بڑے کو سلام کرتا ہے، ہر چھوٹا آدمی اپنے سے بڑے کو، چھوٹا افسر بڑے افسر کو، چھوٹا منتری بڑے منتری کو، چھوٹا کاروباری بڑے کاروباری کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو محبت کی اور پھر اپنے پیار کا اظہار قرآن پاک میں کیا اور حکم فرمایا کہ ہم نے تو اپنے محبوب کو طٰہٰ بنایا، یاسین بنایا، مدثر بنایا، رحمت للعالمین بنایا، ان کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا۔ اتنا کچھ کہنے کے بعد اللہ نے انتہا کر دی، فرمایا لوگوں میں اپنے محبوب پر سلام بھیجتا ہوں، تم بھی میرے پیغمبر کے اوپر سلام بھیجا۔ وہ رب ہو کے، سپر پاور ہو کے، شہنشاہ ہو کے، احکم الحاکمین ہو کے، معبود ہو کے، الہ ہو کے، اپنے پیارے پیغمبر پر سلام اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ اگر کوئی میری رضامندی چاہتا ہے، اگر کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی رب کا کہنا ماننا چاہتا ہے، اگر کوئی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، یہ رسول اللہ کو سلام بھیج کے اللہ نے کائنات والوں کو بتایا کہ جب تک میرے محبوب کی اطاعت نہیں کرتے تب تک مجھ تک تم پہنچ نہیں سکتے۔ ہم بھی تو دنیا میں جب چمچی مارتے ہیں کسی کو، کوئی بڑا آدمی ہونا اس کے بچوں کی تعریف کرنے لگتے ہیں، اس کے کپڑوں کی، گاڑی کی، دروازے کی، حتیٰ کہ اس کے جانوروں کی بھی تعریف کریں گے۔ کیوں؟ اللہ خوش ہو کے ہمیں بھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب محبت رکھے اور باقاعدہ قرآن پاک میں پابند کر دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ کے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اللہ کی پیروی کریں، اللہ کی پیروی کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں، ہم اللہ کو راضی کر لیں، فرمایا خبردار جب تک میرے رسول کی اتباع نہیں کرتے اس وقت تک تم میری پیروی کرنے والے نہیں۔ اب عاشق تو دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک پھوڑا عاشق ہے، تھوڑے ورگے اج کل پھوڑا عاشق سمجھ دو، بس پیچھے پیچھے پھرتا رہتا، کرتا کراتا کچھ نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے آج عشق مزاجی کو ہوتا ہے عشق حقیقی۔ عشق مزاجی تو کسی ایک آئٹم سے، کسی ایک چیز سے، کپڑوں سے ہو جائے، کسی انسان سے ہو جائے، بچوں سے ہو جائے، بیوی سے ہو جائے، مکان سے ہو جائے، پیسوں سے ہو جائے، کاروبار سے ہو جائے، یار دوست سے ہو جائے، کسی ایک سے ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے عشق حقیقی۔ اچھا جو عاشق ہوتے ہیں نا سچے، ان کو لوگ قیامت تک یاد کرتے ہیں۔ کب تک یاد کرتے ہیں جی؟ اور ڈپلیکیٹ عاشق صبح کو بھول جاتے ہیں کہ پھر آج کیا بات ہوئی تھی، بھول جاتے ہیں۔ آج کل تو واٹس ایپ ہے، ایک ایک بندے کے 10۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے، آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ یہ بھی پتہ نہیں لگتا کس والے کو کیا ریپلائی کی دیر میں ہی نہیں رہتی بات۔ ایک لیلا تھی، ایک مجنو کا نام سنا ہے آپ نے؟ لیلا مجنو کا نام سنا ہے بھائی؟ اچھا ایسا بتاؤ آخر انہوں نے کیسا عشق کیا ہوگا کہ آپ لوگ لیلا مجنو کو جانتے ہیں، جبکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ لیلا کہاں کی تھی، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ مجنو کہاں کا تھا۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی مجنو کہہ دے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ مجھے عاشق کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب مجنو نے عشق میں انتہا کی ہے۔ مجنو کا عشق میں کوئی توڑ نہیں تھا۔ 1500 سال گزر گئے مجنو کو انتقال کیے ہوئے، 1500 سال، 1500 سال گزر گئے، اور ہم لوگ جب نام لیتے بندہ ایک دفعہ اندر میں خوش ہو جاتا ہے کہ اچھا اچھا مجھے مجنو کہہ رہے ہیں۔ مجنو کا نام کیس تھا۔ کیا نام تھا جی؟ کیس تھا مجنو کا نام۔ اور جب اس کو عشق ہو گیا لیلا کے ساتھ، پورے عرب میں شور مچ گیا، ارے یہ کیسا لڑکا ہے، ایک برسر بازار ایک لڑکی کی بات کی اس نے، عشق ہو گیا۔ تو لیلا جس گاؤں میں رہتی تھی نا، اس گاؤں کے کوتوال کو بھی پتہ لگ گیا کہ یہ مجنو کو عشق ہے۔ تو وہ لیلا کے گھر گیا کوتوال، جا کے اس نے لیلا کے ابو کو کہا
کہ پتہ لگا تمہاری بیٹی کے ساتھ ایک مجنو جو ہے قیس اس کو عشق ہے، تمہاری بیٹی اتنی خوبصورت ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو لیلا کا ابا نے کہا کوئی بات نہیں، دیکھ لو۔ وہ اپنے گھر لے گئے، اپنی بیٹی کو کہا کوتوال صاحب آئے ہیں، سلام کرو۔ جب وہ سلام کرنے آئی، کوتوال دیکھ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ لیلا تو اتنی کالی تھی کہ توے سے بھی زیادہ کالی۔ لیل رات کو کہتے ہیں نا عربی میں، لیلۃ القدر، لیل کا مطلب رات، اندھیرا۔ لیلا جب پیدا ہوئی اتنی زیادہ کالی تھی، اندھیرے میں پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا، اس کی ماں نے اس کا نام ہی لیلا رکھ دیا، یہ تو ہے ہی کالی۔ لیلا کا نام کالی کلوکی تھا۔ اب جب کوتوال صاحب نے دیکھا ارے لیلا تو اتنی زیادہ کالی ہے، اچانک گھبرا کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے لیلا کو ہی کہا کہ ارے وہ مجنون نے تیرے میں کیا دیکھ لیا جو تیرا عاشق ہونا پڑتا ہے، پورے عرب میں مشہور ہو گئے ہو۔ لیلا نے بڑا تاریخی جواب دیا، اس نے کہا کہ کوتوال صاحب اگر تم مجھے مجنون کی نگاہ سے دیکھ لو گے تو مجھ سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی نگاہ مجنون کی ہونی چاہیے، تمہاری نہیں۔ مجنون کی نگاہ سے دیکھو گے تو پھر میں سب سے زیادہ خوبصورت۔ اب مجنون کے ابا کو پتہ لگا کہ قیس جو ہے 24 گھنٹے لیلا لیلا کرتا رہتا ہے۔ انہوں نے اس کے کان پہ 2-3 تھپڑ لگائے، پکڑ کے مکے لے گئے، عمرہ کروایا اور کہا چل 2 رکعت نفل پڑھ، توبہ کر کے آج کے بعد لیلا کا نام نہیں لوں گا۔ اب اس نے جب نفل پڑھے تو دعا مانگتا ہے، کیا کہتا ہے کہ یا اللہ میرے ابا کو ہدایت دے دے۔ اب میرے ابو کو ہدایت دے یا اللہ، یہ مجھ سے لیلا چھڑوانا چاہ رہا۔ اب اس نے لیلا کے ابا نے سن لیا، ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا کہ مجنون رو رو کے الٹا میرے خلاف دعائیں کر رہا ہے۔ اس نے پھر اس کے 2-4 لگائے، پھر واپس لے کے کہتے چل دوبارہ توبہ کر۔ اس نے پھر دوبارہ ہاتھ اٹھائی کہ یا اللہ تو تو جانتا ہے کہ میں لیلا کو چھوڑ نہیں سکتا، میرے ابو کو ہی ہمت دے کہ مجھے لیلا کو اپنانے کی توفیق دے۔ اب وہ مدینے گیا نا تو ہمارے جو 5ویں خلیفہ تھے، سنو مسلمانوں، ہمارے پہلے خلیفہ امیر المومنین ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، تیسرے خلیفہ امیر المومنین عثمان بن نورین، چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، 5ویں خلیفہ امیر المومنین حضرت مولانا حسن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مولا علی کے بیٹے امام حسن ہمارے 5ویں خلیفہ ہیں۔ امام حسن مل گئے اس کو راستے میں کہیں، پیارے پیغمبر نے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسن ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ مولا علی کے بعد امام حسن کو خلیفہ بنایا گیا، پھر ایک ایسا وقت آیا مسلمانوں میں اختلاف ہوا، امام حسن نے اپنی خلافت چھوڑ کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ تو گلی میں سے گزر رہے تھے، قیس جو تھا وہ ہم عمر تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ قیس نے سلام کیا، مشہور تو ہو ہی کیا تھا کہ یہ مجنون ہے، تو لیکن نام اس وقت اس کا قیس تھا۔ فرمایا اچھا قیس کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں۔ کہنے لگا سن، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا چلتے ہوئے جا رہے ہیں، کہنے لگے سن ہم نے مسلمانوں میں اتفاق کو قائم رکھنے کے لیے خلافت چھوڑ دی، حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ بنا دیا۔ اچھا قیس تو ہمارا مولانا دوست ہے، تیرے خیال میں میں نے صحیح کیا ہے؟ اگر امیر معاویہ کو نہ بناتے تو کس کو بناتے؟ اب وہ تھا ہی قیس نا، 24 گھنٹے لیلا کے عشق میں رہتا تھا۔ کہنے لگا حضرت غلطی گستاخی معاف، اگر حضرت امیر معاویہ کو نہ بناتے نا تو میری نگاہ میں لیلا سے بہتر تو اور کوئی نہیں۔ تب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا انت مجنون۔ انہوں نے یہ جو لقب ملا مجنون کا، یہ نبی علیہ السلام کے گھرانے سے ملا ہے۔ یہ جو اس کو لقب ملا ہے مجنون کا، یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا کہ یار تو ہے ہی بالکل مجنون، ہم تجھ سے خلافت کی بات کرتے، تو لیلا لیلا کرتا ہے، تجھ سے عمرے میں دعائیں کرتے، تو لیلا لیلا۔ یعنی اس نے عشق ایسا کیا کہ آج 1450 سال کے بعد بھی اس کا عشق زندہ ہے، اس کا ذکر زندہ ہے، اس کا نام زندہ ہے۔ ہم کون سے والے عاشق ہیں کہ 24 گھنٹے کے بعد ہمارا عشق غائب ہو جاتا ہے؟
یہ کون سے بڑے عاشق کون ہوتا ہے پتہ ہے؟ جو اپنے محبوب کی پیروی کرے. اور اس کے حقیقی کیا ہے؟ اس کے حقیقی یہ ہے کہ ایک بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ سے اور رسول اللہ سے اتنی محبت کرتا ہو کہ اس کو پتا ہو رسول اللہ اٹھتے کیسے تھے, رسول اللہ کھاتے کیا تھے, رسول اللہ بیٹھتے کیسے تھے, رسول اللہ کیا دیکھنا پسند کرتے تھے, رسول اللہ کیسے کاروبار کرتے تھے, رسول اللہ رشتہ داری میں کیا کرتے تھے, رسول اللہ اپنی بہن سے کیا کرتے تھے, رسول اللہ ماں سے کیا کرتے تھے, رسول اللہ بیوی سے کیا معاملات رکھتے تھے, رسول اللہ بیٹیوں کی عزت کیسے کرتے تھے. اب اگر اس عاشق کو یہی پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ کیا کچھ کرتے تھے, پھر یہ نام کا عاشق وہی ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی پیروی کرے, اپنے محبوب کی پیروی کرے. ہم کریں گے پیروی انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ, دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کریں گے انشاءاللہ. رمضان آ رہا ہے, رمضان کی تیاری کر لیں انشاءاللہ. کریں گے تیاری, کھجوریں لا کے رکھ لیں گے, پھینیاں بھی, راشن بھی, رنگ روغن بھی کروا لیں گے, اے سی بھی دھلوا لیں, قالین بھی بدلوا لیں. یہی ہے رسول اللہ کی پیروی. بولو یہی ہے پیروی. بس کھانے پینے میں ہی توجہ ہے. اگر جی گوشت حلال کا ہونا چاہیے, اگر یہاں نہیں ملتا تو ہرگوبند نگر جا کے خرید کے لائیں گے, وہاں نہیں ملے گا شیرپور تک چلے جائیں گے. گوشت حلال کا ہونا چاہیے. ارے رسول اللہ چاہتے ہیں کہ گوشت جس پیسے سے خریدا وہ بھی حلال کے ہونے چاہیے. حرام کے پیسے سے خریدا ہوا مال بسم اللہ پڑھ کے کھانے سے حلال کا نہیں ہو سکتا. ٹھگی مار کے کمایا ہوا پیسہ حلال کا نہیں ہو سکتا. رمضان آ رہا ہے, رمضان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو بولو رمضان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں بھائی. تو رمضان کی تیاری کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ پتا ہے؟ پتا ہی نہیں. اصل میں پتا کیا ہوا, پیسے آ گئے ہمارے پاس, ہم نے سوچا مولوی کو دیں گے, وہی ہمارے ابا کو بخشوا دیں. ابا ہمارا مر جائے قرآن بچے پڑھ جائے, دکان ہم کھولیں گے قرآن یہ پڑھ دیں گے. وہ ٹھیک ہے ایک دفعہ برکت کے لیے پڑھ سکتے ہیں. اول تو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب پارا پڑھنے جاتے ہیں ہم تو یہی دیکھتے رہتے ہیں دیکھ تیار ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہ جو نیاز دیتے ہیں نا, نیاز دیتے ہیں, نیاز دینا حرام نہیں ہے. قرآن پاک میں ذکر ہے ارائیت الذی یکذب بالدین. قرآن پاک میں پڑھتے نہیں, فرمایا نماز دیتی تے نیاز نہ دیتی, تیریاں کس کم پڑیاں نمازاں. مطلب تو نماز بھی پڑھتا ہے لیکن خیرات نہیں کرتا, یتیم کو نہیں پوچھتا. ہم کیسے نیاز دیتے ہیں؟ ہم اپنا مال اپنے سامنے رکھ کے بسم اللہ پڑھ کے ادھا مولوی کھا لیتا, ادھا اسی کھا لیتا. نیاز دینے کے لیے قرآن پاک نے کہا تھا کہ غریب کے منہ میں لقمہ چلا جائے, یتیم کے منہ میں لقمہ چلا جائے, سکا بھائی غریب ہے اس کے گھر چلا جائے. اب رمضان آ رہا ہے, رمضان کی تیاری کیا ہے بھائی؟ رمضان کی تیاری یہ ہے کہ رمضان سے پہلے جو قریبی لوگ ہیں جو ناراض ہیں ان کو مارا جائے, ان کو قتل کر دیا جائے. جن سے رضامندی ہوتی ہے رضامندی کر لی جائے. مسجد والوں کا یہ کام ہے, رنگ روغن کرائیں, اے سی ٹھیک کرائیں, کارپیٹ بچھائیں, لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ لسٹ بنائیں مسجد کے چاروں طرف کتنے غریب رہتے ہیں, کتنی بیوائیں رہتی ہیں, کتنے یتیم رہتے ہیں, کتنے بچے ہیں جن کے اسکول کی فیس نہیں گئی, کتنے لوگ ہیں جو سحری کرنے کے لیے گھر میں راشن نہیں ہوتا, چھپ کے ان کے گھر کا انتظام کر دیں. اگر رمضان میں خود ہی بریانی کھاتے رہے, پڑوسی بھوکا سوتا رہا, تو پھر روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور روزہ کیوں رکھوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ روزہ کیوں رکھوا رہے ہیں جی؟ پتہ ہے آپ کو روزہ کیوں رکھوا رہے ہیں؟ نہیں پتا؟
نہیں پتا؟ اب یہاں ہمارے یہاں تو لدھیانہ میں ماشاءاللہ، کیونکہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ سوچتے ہیں رمضان میں روزہ نہیں رکھیں گے، کوئی بات نہیں، جمعہ کو رکھ لیں گے، بولے چھپ چھپ کے ادھر ادھر کمرے میں بیٹھ کے کھا لیں گے۔ ارے بھائی مولانا نہیں دیکھتے پھر کیا ہو گیا؟ تمہارے گھر والے نہیں دیکھتے تو پھر کیا ہو گیا؟ 10 دروازوں میں بھی چھپ جاؤ، جس کے لیے روزہ رکھنا ہے وہ ہر جگہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جتنا مرضی چھپ کے روزے چھوڑ لو، اللہ کی پکڑ سے بندہ بھاگ نہیں سکتا ہے۔ روزہ کیوں رکھوانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ نیک بن جائیں۔ کیا بن جائیں جی؟ نیک۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، روزہ صرف حلق سے پانی کا نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر کہو صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیغمبر نے کہا کہ روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے، جب تک پھاڑ نہ دے۔ یا رسول اللہ ڈھال کیسے پھٹ جاتی ہے؟ تو پیارے پیغمبر نے کہا روزے دار جھوٹ بولتا ہے تو روزہ پھٹ جاتا ہے، روزے دار گندی نگاہ کسی بیٹی پہ ڈالتا ہے روزہ پھٹ جاتا ہے، روزے دار چغلیاں سنتا ہے روزہ پھٹ جاتا ہے، روزے دار زبان سے گالی دیتا ہے روزہ پھٹ جاتا ہے، روزے دار ہاتھ سے کسی کو مارتا ہے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ اللہ کے بندے صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ تھوڑی ہے، ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزارنے کا نام روزہ ہے۔ اور یہ 30 روزے اس لیے رکھوائے تاکہ آپ کو نیکی کرنے کی عادت پڑ جائے، نیکی کرنے کی عادت پڑ جائے۔ اگر روزہ نیکی کی عادت نہیں ڈالنا پھر روزہ ہوا نہیں ہے، پھر تو بس ہم اپنے دل کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی ہم نے روزہ رکھا ہے، نہیں روزہ نہیں۔ اگر دل کہتا ہے کہ ہاں میں آج کے بعد زنا نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، عیاشی نہیں کروں گا، فیکٹری کا مال چوری نہیں کروں گا، اپنے بھائی کا حق نہیں دباؤں گا، اپنی بہن کا حصہ نہیں دبا کے رکھوں گا، اپنی بیوی کے چہرے پہ تھپڑ نہیں ماروں گا، اپنے بچوں سے غنڈہ گردی نہیں کروں گا، اپنے پڑوسی کے خلاف نہیں بولوں گا، پھر تو روزہ اچھا ہے۔ اگر ساری گندگی بیچ میں ہی ہے اور پھر روزہ رکھا ہوا ہے تو پھر سارا گول گول ہو گیا ہے، روزہ اپنے معیار تک نہیں پہنچا۔ اچھا روزے دار بنیں گے اس بار انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ روزے میں نماز کی پابندی، روزے میں پڑوسیوں کی خبر گیری۔ اگر آپ کے پاس اللہ نے ہمت دی ہے کسی کی مدد کرنے کی اور آپ دینا چاہتے ہیں لیکن دل بار بار کہتا ہے نہیں یار عبد الرحمان چھوڑ، تیرے پیسے ہیں چھوڑ، تو سمجھیے آپ سے بڑا بے ایمان کوئی دوسرا ہے، کیونکہ آپ کا بھائی مجبور ہے، آپ کا بچپن کا دوست مجبور ہے، آپ کا پڑوسی مجبور ہے، یار آپ اس کی مدد ہی نہیں کرتے۔ دور دور جا کے لوگوں کو کہتے ہو ہم نے پیسے دینے ہیں، ہم نے تمہیں کھانا کھلانا ہے، ارے جن تک رزق پہنچانا ہے ان تک تو پہنچاؤ۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا یا اللہ پوری دنیا میں امن ہو جائے، دعا کرتے ہیں نا بھائی۔ ہم کیا جتنے بھی دھرم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے دھرم استھان میں جب دعا مانگتے ہیں تو وشو شانتی کی مانگتے ہیں، کوئی بھی دھرم۔ لیکن کبھی یہ سوچا جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ پوری دنیا میں شانتی ہو، پوری دنیا میں بھائی چارہ ہو، کبھی یہ سوچا کہ آپ کی دنیا کون سی ہے؟ بھائی ہماری دنیا کون سی ہے بھائی؟ سوچا کبھی؟ نہیں بولے نہیں سنڈے کو گوشت بنانا سوچنے کا ٹائم نہیں۔ سوچا کبھی کہ ہماری دنیا کون سی بھائی؟ نہیں سوچا۔ آئیے ہماری دنیا ہمارے امی ابو، ہماری دنیا ہمارے بیوی بچے، ہماری دنیا ہمارے پڑوسی، ہماری دنیا ہمارے بھائی بہن، ہماری دنیا ہمارے خاندان والے، ہماری دنیا ہمارے بچپن کے دوست، ہماری دنیا ہمارے کاروبار کے دوست، ہماری دنیا ہمارے مسجد کے دوست، ہماری دنیا ہمارے بازار کے دوست، ہماری دنیا ہمارے کالج کے دوست، ہماری دنیا جو ہمارے سفر میں ساتھ میں بیٹھتے ہیں وہ، ارے اپنی دنیا کا تو کیا ہوا بیڑا گھر، اپنی دنیا میں فساد ہے، اپنی دنیا میں لڑائی ہے، اپنی دنیا میں رنجش ہے، اپنی دنیا میں دشمنیاں ہیں،
اپنی دنیا میں بول چال بند ہے اور دعا مانگ رہے ہیں اللہ پوری دنیا ٹھیک کر دے، اپنی والی کا بیڑا گرک کیتا ہوتا ہے۔ جو دنیا اللہ نے آپ کو دیا اس کا کیا کرتے ہو؟ جس دنیا پہ آپ کا اختیار ہے، جو دنیا آپ کے حصے میں آئی اس کا کیا کرتے ہو میرے بھائی؟ اس دنیا کو خوبصورت بناؤ تب اللہ راضی ہوں گے۔ مجھے ایک میرے دوست کہنے لگے میں تو آخرت کی تیاری کر رہا ہوں، آخرت میں اللہ سے جنت لینی ہے۔ وہ بھلے مانس، آخرت میں بھی سب سے پہلے سوال دنیا کا ہوگا، ماں باپ سے کیا کیا، بھائیوں سے کیا کیا، بچوں سے کیا کیا، بیوی سے کیا کیا، پڑوسیوں سے کیا کیا، مالک مکان سے کیا کیا، دکاندار سے کیا کیا، گار سے کیا ہوگا۔ ارے آخرت میں انٹری لینے کے لیے دنیا کے کارنامے اچھے ہونے چاہیے، اگر دنیا کے کارنامے اچھے نہیں ہوں گے تو آخرت میں انٹری ہونے والی نہیں۔ تو کریں گے انشاءاللہ درست۔ وقت بھی بہت ہو گیا ہے، رات کے 12 بجنے والے ہیں۔ آپ حضرات نے یہ بہت اچھا کام کیا کہ یہاں پر مکتب کی تعلیم شروع کی ہے، اور میری گزارش ہے آپ سے بھی، آپ کے قاری صاحب سے بھی، کہ کوشش کر کے 1-2 پلاٹ خریدیں، اس میں مستقل مدرسہ بنائیں جس میں بچے ساتھ میں پرائمری تعلیم بھی حاصل کریں، کیونکہ جو بچے پرائمری تعلیم نہیں حاصل کریں گے وہ اس طرف پیچھے رہ جائیں گے۔ اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمارے نونہال جو ہیں وہ دونوں تعلیمیں برابر حاصل وہ دونوں تعلیمیں برابر حاصل۔ اگر صرف دنیا کی تعلیم پڑھائیں گے تو بڑا ہو کے بچہ کوڑا ہو جائے گا، نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ بڑوں کی تمیز، نہ چھوٹوں کی۔ اس لیے قرآن پاک میں تمام فنون ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لیکن اچھے ڈاکٹر بنے، ایماندار، انجینئر بنے، اچھے بنے، افسر بنے، ایماندار بنے۔ قرآن پاک کے ساتھ جب بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کرے گا تو بہترین انسان بن جائے گا۔ تو جو لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں وہ تو بالخصوص ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک جگہ کا انتظام کریں، ایک مستقل مدرسہ جو ہے قائم کریں، اس میں نماز کا بھی مستقل انتظام کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے اندر دین کو داخل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناز کرتا ہے زمانہ ناز کو بھی ناز ہے، ناز کرتا ہے زمانہ ناز کو بھی ناز ہے، آپ بلندی پر رہے یہی دل کی آواز ہے۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ صرف 2-3 منٹ کے لیے میں دارالعلوم دیوبند کے فاضل مفتی محمد رضوان اللہ صاحب قاسمی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور مسجد کے فضائل پر 2-4 منٹ اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم تمام